بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ شہباز اگر تو نے ہاتھ بھی رکھا اس پر میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، اس کی شریانیں پھٹتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی جانب سے شور کی مزید آواز آ رہی تھی۔ ازورا مجھ سے بات کریں، کیا ہوا ہے؟ پلیز بولیں میری جان۔ وہ تڑپ کر اسے پکار رہا تھا مگر دوسری جانب سے صرف اس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ سانس تھم جانا کسے کہتے ہیں؟ زندگی ہاتھوں سے کیسے سلگتی ہے، یہ نور ارسلان آج محسوس کر رہا تھا۔ ازورا پلیز بھاگ جائیں، اسے قریب نہیں آنے دیں، اسے جان سے مار دیں، اسے اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ وقت ایک بار پھر بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ روشی بھاگ جاؤ، روشی وہاں سے بھاگ جاؤ، اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ روشی میری جان، یا اللہ میری عزت، میری زندگی کو اس حیوان سے بچا لے۔ اس کی سماعت میں اپنے باپ کے کہے جملے گونج رہے تھے۔ اب فون کے اسپیکر سے ازورا لاشاری کی نہیں روشان ارسلان کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں، میں اسے موم کی طرح نہیں جانے دوں گا۔ ازورا خدا کے لیے اس حیوان سے مقابلہ کریں، میرا یقین کریں، میں بس آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے وہاں سے غائب کر دے پھر یا خود وہاں اڑ کر پہنچ جائے۔ اگر آج اسے دیر ہو گئی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے۔ ازورا میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ دوسری جانب سے اب بھی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بیک یارڈ ایریا جس میں اس روز اس کی ملاقات ہوئی تھی ازو سے یاد آتے ہی وہ پیچھے کی جانب گیا تھا۔ یہاں سے کودنا آسان تھا کافی۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ اندر سے اس کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بھاگا تھا۔ سامنے ہی کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ اندر کی حالت اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ خون کارپیٹ اور بیڈ شیٹ پر گرا ہوا تھا۔ اس نے باتھ روم دیکھا، وہاں بھی خون تھا۔ سفید ٹائلز پر خون تیزی سے بہہ رہا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ دور ہٹو، دار پلیز آ جاؤ۔ نو اس کے رونے کی آواز دوسرے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر غم و غصے سے پاگل ہونے والا ہو گیا تھا۔ ازورا پوری طاقت سے ایک ہاتھ میں چاقو تھامے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے جنون کے عالم میں شہباز کو ازورا سے دور کیا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے مار رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا تو نے اسے؟ تو کیا سمجھا تھا میں اسے تیری ہوس کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ تجھے کہا تھا نا میں نے، یہ میری ہے، نور ارسلان کی ہے۔ یہ نظر کیسے ڈالی تو نے اس پر؟ وہ جنون کی کیفیت میں پاس پڑا گلدان اس کے سر پر مار رہا تھا۔ خون اس کے سر سے نکلتا تالاب کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ ازورا سہمی ہوئی کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ وہ سرت سے اٹھی تھی اور اس کی جانب آئی تھی۔ اس کی پشت سے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ تم اسے مار دو گے تو یہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ اسے جان سے نہیں مارو، یہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے احساس پر وہ ساکت سا ہوا تھا۔ آج سے 5 ماہ پہلے وہ اسی طرح مدہوشی کی حالت میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے اندر لگی آگ تھم سی گئی تھی۔ اس کا نرم احساس تھا جو ہر جذبے پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ ازورا آپ عدت میں ہیں، خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتا وہ آنکھیں میچ کر بولا تھا۔ دل چیخ چیخ کر اسے سینے سے لگا لینے کی گزارش کر رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس میں تھا۔ ازورا آپ کی عدت میں ابھی کچھ دن باقی رہتے ہیں، کچھ لمحے تھمے تھے۔ اس کی بھاری آواز ایک بار پھر آئی تھی۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی جانب دیکھے بنا اس سے 1 فٹ کی دوری پر گیا تھا۔ اس کمرے سے جائیں آپ، وہ ایک بار پھر بولا۔ نظریں اس کی آدھی زمین کو چھوتی چادر پر تھیں۔ اس نے کبھی اسے چادر کے دوپٹے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ دارم کے بعد آج پہلی بار اسے کسی مرد کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ گھبرائے نہیں، مرا نہیں ہے وہ، اور اگر مر بھی گیا تو قتل کا الزام میرے سر ہوگا۔ جب تک آپ کا دار نہیں آ جاتا میں یہاں موجود ہوں۔ وہ جیسے اس کے کہے بنا ہی سب جان گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے دارم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی اور دارم کے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نو کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ دل دکھ رہا تھا کسی پھوڑے کی مانند۔ وہ دروازے کے اس پار بیٹھا اس کی موجودگی کا احساس اندر اتار رہا تھا۔ وہ ایک میجر آپریشن کے بعد اب اپنے روم میں آیا تھا۔ موبائل وہ ہمیشہ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے ہی آف کر دیتا۔
شکر ہے آپریشن کامیاب رہا، ورنہ میں تو آج ڈر ہی گئی تھی، رمشا بولتی ہوئی ہاتھ واش کر رہی تھی۔ کوٹ وغیرہ تو وہ پہلے ہی اتار چکی تھی۔ اللہ کا کرم ہوا ہے، وہ ہلکی سی مسکان اس کی جانب اچھالتا نرمی سے بولا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، سادہ لوسی، وہ اپنے لیے اس کی پسندیدگی سے آگاہ تھا، لیکن وہ اس کی واحد دوست تھی۔ وہ اسے دکھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دارم عضو کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر اسے ازورا کا خیال آیا تھا۔ روز آنے سے پہلے وہ ٹیکسٹ کر دیا کرتا تھا، اس کی ضرورت کے بارے میں دریافت کر لیتا۔ آج بھی وہ اسے بتا کر ہی آیا تھا۔ رمشا سے اس نے اس کی عدت سے متعلق ذکر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے عضو، وہ اس کے عضو کہنے پر مسکرایا۔ اس کے انداز میں بھی اس کی عضو کے لیے محبت تھی۔ شاید اس کی ہی وجہ سے ہسپتال نہیں آئی نا، وہ کافی دن ہو گئے۔ وہ اپنی ڈھال سی کرسی پر گرتی ہوئی بولی تھی۔ دارم نے نفی میں گردن ہلاتے اسے دیکھا۔ وہ بہت جلدی تھک جاتی تھی، ایسا اس کا ماننا تھا۔ مجھے ایسے نہیں دیکھو، تم تو انسانوں کے کنبے میں سے لگتے ہی نہیں ہو۔ 2-3 کیسز کے بعد بھی ڈاکٹر دارم فل اور نیگیٹو ملتے ہیں۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز مسیحا ہوتے ہیں، جانتی ہو نا مسیحا کسے کہتے ہیں؟ اور مسیحا تھکتا نہیں ہے رمشا، اسے تھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھوں میں زندگیوں کا کھیل ہوتا ہے۔ اس پروفیشن میں آنے سے پہلے میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ مجھے کبھی تھکنا نہیں ہے۔ جانتی ہو، جب میرے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن ہولی ڈے تھا۔ بڑے بڑے ہسپتال میں بھی بہت کم ہی ڈاکٹر تھے، اور جو تھے وہ رات کے اس پہر تھکن کا شکار ہو گئے تھے جب ماما بابا کو لایا گیا تھا۔ ان کا کیس کریٹیکل تھا، بہت سے ہسپتالوں نے تو لینے سے ہی منع کر دیا، اور جہاں ہم لے کر گئے وہاں کا مسیحا تھک چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ 3 سال سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اپنی فیملی کا ذکر کیا تھا۔ وہ آج سمجھی تھی کہ دارم اصفہان ہر لمحے اپنے مریضوں کے لیے تیار کیوں رہتا ہے۔ وہ خود کو مسیحا جانتا تھا، اور مسیحا کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا خاص ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے وصف دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نوازے لوگوں پر تھکنا کیا جچتا تھا۔ وہ موبائل آن کر رہا تھا۔ عضو کی اتنی کالز دیکھ کر اس نے فکر مندی سے اسے کال کی تھی، جو کہ اب آؤٹ آف ریچ بتا رہا تھا۔ عضو اتنی کالز کر رہی تھی، وہ زیر لب بڑبڑایا، تو تم گھر چلی جاؤ، اگلی شفٹ شروع ہو رہی ہے، اور پلیز وہاں بتا بھی دو کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے ہدایت کرتا تیزی سے نکلا تھا، دل شدت سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ اس نے ایمل کو کال کی تھی، عضو کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب ایمل کی کال آئی۔ موبائل آپ کو آپ کے منگیتر کے لیے نہیں دیا گیا، کچھ ضروری کال سننے کی زحمت بھی کر لیا کریں۔ چھوٹتے ہی اس نے طنز کے تیر برسائے تھے، جو اگلی جانب سے خندہ پیشانی سے برداشت کیے گئے تھے۔ دارم سگنل پرابلم کر رہے تھے۔ عضو کی بھی کالز ہیں، میں بس گھر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے ازلی نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا مطلب ہے گھر پر نہیں ہیں آپ؟ اس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ آپ کے بھروسے چھوڑا تھا میں نے اپنی بچی کو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ دارم ماما بابا گھر پر تھے، میری بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ آج لاسٹ ڈیٹ تھی، اور میں کبھی نہیں چھوڑتی اسے اکیلے۔ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ میں سبمٹ کروا آؤں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنی صفائی دینی چاہی تھی، مقابل پر اس کی باتیں اثر انداز ہی کب ہوتی تھی۔ دفع کریں یار اپنے بابا کو، بس مجھے میری بچی سے سروکار ہے، جسے میں آپ کے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا۔ یاد رکھیں میں آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گا ایمل شہباز، اگر اسے تھوڑا سا بھی نقصان ہوا تو۔ وہ وارننگ دیتے انداز میں بولا تھا۔ اس کی یونیورسٹی راستے میں ہی پڑتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے رخ اس کی یونیورسٹی کا کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے باہر آتی نظر آئی تھی، سفید سادہ سے جوڑے میں ملبوس، براؤن چادر سے خود کو چھپائے، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے دوسرے ہاتھ سے موبائل چیک کرتی چل رہی تھی۔ وہ یقیناً ازورا کی ہی کال چیک کر رہی تھی۔ وہ دور سے ہی اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے کتنی حساس تھی۔ اس کا دل کچھ نرم ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک بار پھر پتھریلے تاثرات پھیلے تھے۔ ایمل اپنی بے دھیانی میں کسی شخص سے ٹکرا چکی تھی، جو اتفاقاً سفیان کھاور تھا۔ وہ اب اس سے معافی مانگتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی اس کے آگے لا کر روکی۔ وہ حیرانی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دارم کو دیکھ رہی تھی، جو پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نہ بیٹھنے پر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا۔
اور شاید ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ خائف سی ہوتی پیچھے بیٹھی تھی۔ آپ کے باپ نے ڈرائیور نہیں رکھا، مجھے آگے بیٹھے، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتی اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ منع کرنے پر وہ مزید اس کے باپ کو برا بھلا بولتا، اس سے بہتر یہی تھا۔ چند دن باقی تھے اس کی عدت ختم ہونے میں مزید انتظار کر لیتی یا مشکل پیش آ رہی تھی انتظار کرنے میں۔ چاہنے والوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑتا وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی جانب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بولی اب بھی کچھ نہیں تھی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ گھر کے